استدعاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائیہ فی علیہ صدقات فی کل سب من ساتر والنہار ولیم وحفظا وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقات من وتمتع فی حتی یا محمد وعلی محمد صلی اللہ سردرات مل کے آواز بلند صلوات جڑے بندے مولا علی نو خلیفہ بلا فصل بندے ہو پچھلے صاحبان منت کریں دا پہ ہیں دو قدم اگے آ جو ایک مجلس دا ماحول بڑھ جائے راز میرے نال نہیں ہونا دو تس بھی تھوڑے اگے آ جو تس بھی تھوڑا اگے آ مہربانی ہو سی ایک مجلس دا ماحول بن جائے تسی وہ ملن والے ہو جن وچ فاصلہ کوئی نہیں تے مومنا وچ بھی فاصلہ سانو چنگا نہیں لگدا سارے رات مل کے آواز بلند صلوات پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبقت الفاتح لما غلق المغلب الحق وبالحق والقاسم محمد وأهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله يدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولایتهم ومصائبهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی با آواز بلند صلوات پڑھے دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کریم خالق ساڑی اس دلیل قدر عبادتنو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے آمین سارے آکی کرو آمین دے آکھر نال دعا مستجاب ہوں دیا دعا تھوڑے واسطے سی منگان دے ہیں اگر تسی آمین نہیں آخنی تو پھر اسی دعا نہیں مانگا لہذا کوشش کرو سارے مومین بلند آواز نال آمین آکھو مالک اللہ اس عزت علی دہلیز تے جتنے بھی تشریف فرمانے جو دلہ نیک حاجات لے کے بیٹھے نے مولا اپنی بارگاہ دے اندر مستجاب فرما اس عزت والی دہلیز تے بانیان حاضرین ذاکرین دے جتنے بھی مرحومین جہانی فانی تو رخصت ہو گئے مولا سب دے درجات بلند فرما اس عزت علی دہلیز تو مولا کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جاوے اس دور دی سب تو بڑی دعا آمین سارے اکھے میرے اللہ اس نازک سے دور میں ہر عزادار دی عزت محفوظ فرما سارے بارے میں حادی دا جل ظہور عطا فرما دعان کھولیت تک پہنچاؤ سارا درود دا دیو سارے مل کے آواز بلند صلوات پڑھو اللہم اجازت ہے حکم واجب ہے حکم ہے تعمیل ہوگی وعدہ ہے وفا ہوگی ذکر حسین دے وسیلے نال تھوڑے چہرے اندی زیارت ہو گئی تے ہن پڑھنا اتنا کی جتنا تو سن سو کیونکہ ذاکر یا خطیب ان دے اندرو لفظ نکل دے ادو ہیں جدوں اگو کوئی خریدار بیٹھا ہو جتنا ہے تو سن سو اتنا ہے کی پڑھ سو دل میرا ہے کہ جتوں قبلہ علوی صاحب چھوڑ گئے میں اتو ہی شروع کرا بس ممبر پہ بیٹھے بیٹھے دل بڑھے ہیں جتوں سید علیہ حیدر شاہ جی مولا تھوڑی زندگی دراز کرے باپ دا سایہ سارے تک قائم رہے جتوں وہ چھوڑ گئے اتو ہی شروع کرا سارے ذرا مل کے صلوات پڑھو لے کلی باپ موضوع مجلس شان سیدہ اور یہ لفظ میں ممبر سے پہلے کہہ دوں کہ کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فضائل سیدہ بیان کر سکے پہلے جملے تھے جڑے ہاتھ بلند ہو گئے انہاں دا میں نوکر ہو گیا جڑے ہاتھ بلند نہیں کر سکے میں تھوڑے نال ہم سفر ہاں جدا مولا علی تجھے چاہنا ہے دری کیا کہنے تھوڑے پورا
کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فضائل سیدہ بیان کر سکے، کیونکہ فضائل سیدہ بیان کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا اناتاں دی خیر ہوئے، جوانیاں سلامت ہو میں بسم اللہ کر رہا شاہ جی دعا کرچے میرے آگے، لہجہ توحید ہو، لفظ قرآن ہو، زبان رسول کی ہو، سماعت علی کی ہو، چادر تطہیر ہو، سوال کرنے والے فرشتے ہوں، قصیدہ پڑھنے والا خدا ہو، پھر وہ زمانے کو بتائے کہ زہرا کیا ہے۔ اناتاں دی خیر ہوئے یار جوانی آتوچے حیدری، پھر وہ زمانے کو بتائے کہ زہرا کیا ہے، کون سیدہ جس کی اولاد، جی ٹھیک ہے، جس کی اولاد ہو جو میرے لباس رہے، جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جائے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ کون سیدہ جس بی بی نے رسالت کی گھر کی پہچان اس انداز سے کروائی ہو کہ وہ بیٹی ہو کہ باپ کی ماں کہلوائے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ جو ملکہ تطہیر ہو، کارزہ تقدیر ہو، دشمن خدا کے سر پہ خدا کی شمشیر ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ذہنوں کی زمین زرخیز ہوگی۔ اب میں اگلی سطر کہنا چاہتا ہوں، ایک بندے نے علی سے پوچھا تھا، یا علی یہ جو آپ بولتے ہیں، آپ کی جو زبان ہے، اس سے لسان اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی زبان کو اللہ کی زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں، میرے لہجے کو اللہ کی زبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ میری زبان سے فضائل سیدہ بیان ہو۔ میں بسم اللہ نعرہ رسالت، نعرہ ایمان، یک زبان نعرہ تجھے چاہو نا حیدری۔ میں اپنی زبان سے زمانے کو بتاؤں کہ زہرا کیا ہے۔ مریم بھی بطول ہے لیکن چھوٹی ہے۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، تھوڑا حد میرے پاس دعا ہے نا، تھوڑا حد دعا ہے نا میرے پاس۔ مریم بھی بطول ہے لیکن چھوٹی ہے، زہرا بطول ہے لیکن بڑی ہے۔ مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبرا ہے۔ ابھی تک جس بندے نے ہاتھ ہی نہیں بلند کیا، میں کوشش کروں گا کہ اگلی سطر پہ تمہارا ہاتھ بلند ہو جائے، تمہارا ہاتھ دہلیز زہرا سے خیرات لینے کے لیے اٹھ جائے۔ اچھا سانو داد نہ دیو، اپنی خیرات طلبو نا سیدنا بولو، سانو داد نہ دیو۔ اور داد نال ذاکر نہیں بنتا، کوئی بھی نہ سوچے کہ داد دسائیں بابا کرسائیں یہ ذاکر دی مجلس لگ جاسی یا ذاکر بن جاسی۔ ذاکر داد نال نہیں بنتا، آل محمد دی خیرات نال بنتا ہے۔ آل محمد دی خیرات ہو تو ذاکر۔ مریم بطول ہے لیکن چھوٹی، زہرا بطول ہے لیکن بڑی۔ مریم چھوٹی بطول اس لیے ہے کہ مریم کا ایک عیسیٰ معصوم ہے، زہرا بڑی اس لیے ہے کہ زہرا کے 11 معصوم ہیں۔ ابھی تک پچھلے بندوں نے کوشش ہی نہیں کی، ہاتھ بلند نہیں کیے۔ میں سطر دہرانا چاہتا ہوں، مریم چھوٹی بطول اس لیے ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی مریم عبادت کرتی تو مریم کی عبادت کے بعد مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا۔ مریم تسبیح پڑھتی تھی، جنت کی روٹی کا انتظار کرتی تھی، مریم سجدہ کرتی تھی، جنت کے پھلوں کا انتظار کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فرشتے میں پھال مریم کے مصلے کے سامنے رکھے، مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھتی، رکھ کے کہتی واللہ خیر الرازقین، میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے۔ ابھی تک زمانے کو مریم میں اور زہرا میں فرق ہی نہیں نظر آیا ہے۔ عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، حسین کی ماں بھی بطول، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، جو بی بی جنت کی روٹیوں کا انتظار کرے شریعت میں اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا۔ جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ مریم چھوٹی بطول ہے، زہرا بڑی بطول ہے۔ مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبرا ہے۔ اس وقت زمانے کو پتہ چل جائے گا جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا اور زہرا کا بھی بیٹا آئے گا۔ اس وقت زمانے کو پتہ چلے گا کہ جب عیسیٰ بھی آئے گا اور ہمارا بہرمہ بھی آئے گا۔ فضائل کے دوران بندوں کی آنکھیں جھلک پڑی، یہ معرفت ہے۔ بہت منظوری والی مجلس ہے، خدا کی قسم کہ فضائل میں بندے رو رہے ہیں۔ تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول کرو تو میں 2-4 جملے پڑھ لوں، نہیں تو میری
پوری بن جائے گی، میں مسائل پڑھ دوں گا، تھوڑا جا جذبات سے کنٹرول کرو۔ مریم کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا اور زہرا کا بیٹا بھی آئے گا اس وقت زمانے کا۔ تھوڑا جا نازل حسینی سے تشریف میں بسم اللہ کر رہا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا اور زہرا کا بھی بیٹا آئے گا۔ اس وقت زمانے کو پتہ چل جائے گا۔ مجلس میں میری حیثیت بانی کی ہے، ذاکر یا خطیب کی نہیں، میں بانی کی حیثیت سے اپنا نام فہرست میں درج کروانا چاہتا ہوں۔ مریم کا بیٹا بھی آئے گا، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا۔ ادھر سے وقت نماز ہوگا تو زہرا کا بیٹا کہے گا مریم کا بیٹا میرے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ اس وقت عیسیٰ کام کے کہے گا زہرا کا بیٹا میری کیا جرات میں تمہیں نماز پڑھاؤں، تم میرے آگے کھڑا ہو میں تیرے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت عیسیٰ اپنا سر میرے باہر میں آ کے قدموں پہ رکھ کے زمانے کو بتائے گا اور جاہلوں اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا میں عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے سارے ہاتھ تجھے چلنا زمانے کو عیسیٰ بتائے گا جاہلوں اپنے عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا میں عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے۔ اور جتنے بندے فضائل علی میں فضائل سیدہ میں بول پڑے ہو اتنا کافی ہے۔ اگر فضائل علی میں بولنے کا معیار سمجھا جائے تو وہ میں آپ کو ایک علی کے شاگرد کی زبان سے سناتا ہوں۔ ایک بندے نے جناب سلمان محمدی سے پوچھا تھا سلمان تو علی کا لائق ترین شاگرد ہے، ہمیں بتا کہ دنیا میں بولنا کتنا چاہیے اور چپ کتنا رہنا چاہیے۔ سلمان کے چہرے پہ مسکرا کے کہتے ہیں اگر بات ہو دنیا میں بولنے کی تو بہتر ہے بندہ چپ رہے، اگر بات ہو فضائل علی میں بولنے کی تو بہتر ہے بندہ کبھی بھی چپ نہ رہے۔ بہتر ہے بندہ کبھی بھی نہ چپ رہے۔ یہی سلمان محمدی لوگ کہتے ہیں کہ بطول کی دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا۔ یہاں پر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا میرا عقیدہ مختلف ہے، کیونکہ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا اہتمام ہو، جہاں گندگی کا اہتمام ہو۔ سلمان دہلیز بطول پہ جھاڑو نہیں دیتے تھے، سلمان دہلیز بطول کے نور سے اپنی داڑھی کو خضاب کر دیتے تھے۔ سلمان حکمت کے وہ موتی اٹھانے کے لیے آتا تھا، سلمان وحی کا لہجہ سمجھنے کے لیے آتا تھا۔ ابھی تک جس بندے نے کوشش ہی نہیں کی، میں کوشش کروں گا کہ اگلی سطر پہ پچھلے محلے والے آپ کا ہاتھ بلند ہو جائے، دہلیز زہرا پہ آپ کا سر جھک جائے، آپ کا ہاتھ دہلیز زہرا سے خیرات لینے کے اٹھ جائے۔ ابھی تک اس بندے نے کوشش نہیں کی، اب میں کوشش کر رہا ہوں۔ نصرانیوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے نہج الفارس، اس میں وہ سلمان محمدی کی زندگی لکھ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مدینے کی مسجد سے جب آذان کی آواز آتی تھی لوگ مدینے کے مسجد کی جانب دوڑتے تھے، سلمان دہلیز بطول کی جانب دوڑتا تھا۔ لوگ مسجد میں آتے تھے، سلمان دہلیز بطول پہ آتا تھا، آ کے سجدہ کرتا تھا، پھر مسجد کی صفوں میں آتا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پوچھنا اس بطول کے نوکر سے، آواز آتی ہے مسجد سے، یہ جاتا ہے دہلیز بطول پہ۔ رسول نے کہا سلمان تو آذان کی آواز سن کے مسجد میں کیوں نہیں آتا، دہلیز بطول میں کیوں جاتا ہے؟ ہاتھ مانگ کے کہتے ہیں آقا میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہاں نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ بطول سجدہ کر کے زمانے کو بتاتا ہوں کہ وہاں نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ بطول راضی ہو۔ رضائے سیدہ کا نام ہے نماز، رضائے سیدہ کا نام ہے نماز۔ یہی سلمان محمدی دہلیز بطول پہ بیٹھا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلمان تو دہلیز پہ کیوں بیٹھا ہے؟ سلمان اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تیری لیے دہلیز ہے میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے۔ کہتا حد بلند ہے یار، کنوں سمجھ آئی اس جملے میں سلام کرے
دینا پہ جنہوں سمجھ آئی میرے لیے میں بسم اللہ کرا بڑی معافی سلام ہے کروڑا سلام ہے تیرے لیے دہلیز ہے میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے صحابی نے کہا دہلیز سدرۃ المنتہا کیسے میں بسم اللہ دہلیز سدرۃ المنتہا کیسے سلمان نے کہا کہ تم مجھے یہ بتا کہ جبریل کہاں رکتا تھا جا کے کنوں سمجھ آئیے اس جملے دیا کنوں سمجھ آئیے آج تجھے جاؤ نا حیدری یہ جبریل کہاں رکتا تھا جا کے میں بسم اللہ کہا جہاں حد مک جائے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہاں رکھتا تھا جا کے سدرۃ المنتہا پہ اس نے کہا جب رسول پاک معراج پہ گئے تو جبریل ساتھ تھا جب سدرۃ المنتہا آئی تو جبریل نے اپنے پروں کو جوڑا جوڑ کے کہتا یا رسول اللہ اگر اس سے ایک قدم بھی آگے گیا تو اس کے نور کے سے میرے پر جل جائیں گے وہ آخری منزل تھی جہاں جا کے جبریل رک گیا اتنا اس صحابی کا کہنا تھا کہ سلمان کی بوڑھی آنکھوں میں مسکراہٹ آئی مسکرا کے کہتے ہیں جہاں جبریل رک جائے وہ تیری سدرۃ المنتہا ہے جہاں مصطفیٰ رک جائے وہ میری سدرۃ نا حق نہ رکھنا یار میں بسم اللہ کر رہا حیدری جہاں جبریل رک جائے وہ تیری سدرۃ المنتہا جنہوں نے ابھی تک کوشش نہیں کی ہاتھ جنہوں نے بلند نہیں کیے اگلی سطر پہ ان کے ہاتھ بلند ہو جائیں گے جہاں جبریل رک جائے میں کوشش کر رہا ہوں بابا جی دعا کرنا میرے حق میں جہاں جبریل رک جائے وہ تمہاری سدرۃ المنتہا ہے جہاں مصطفیٰ رک جائے یہ میری سدرۃ المنتہا ہے سلمان کہتا ہے جبریل کا رکنا بھی سدرۃ المنتہا مصطفیٰ کا رکنا بھی سدرۃ المنتہا سلمان کہتا ہے اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں ایک فرق ہے وہاں پر چلتے ہیں یہاں پر چھین لیے جاتے ہیں یہاں دے دیے جاتے ہیں الجنت تحت الامہات گھر گھر بابا جی اس حدیث کو پہنچایا گیا کہ جنت ماں کے قدموں تلے جنت ماں کے قدموں تلے ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں جو قدم مباہلے کے لیے اٹھے ان کے نیچے جنت ہے جو لڑنے کے لیے اٹھے ان کے نیچے جہنم اچھا سید علیہ السلام جی سارا پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرما ہے یہاں پر میں 2 لفظ ادھار لے لیتا ہوں اپنا انگلش سمجھانے کے لیے پاؤں کو کہتے ہیں پیروں کو کہتے ہیں فٹ میں بسم اللہ فٹ قدم کو کہتے ہیں سٹیپ ایک قدم اٹھا کر دوسرا رکھنے تک یہ جو درمیان والا فاصلہ اسے قدم کہتے ہیں پاؤں اور ہیں قدم اور ہیں پاؤں اور ہیں قدم اور ہیں یعنی ایک پاؤں اٹھا کر دوسرا رکھنے تک یہ جو درمیان والا فاصلہ ہے اسے قدم بولتے ہیں اسے قدم بولتے ہیں پاؤں اور ہیں قدم اور ہیں ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں جو ماں سیدہ کے قدموں پہ ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جس کا سر جہنم میں اس کے پاؤں کے نیچے جنت کیسے ہائے ہائے میں بسم اللہ جنت سمجھ آ گئی ہے جس کا سر جہنم میں ہے اس کے قدموں کے تلے جنت امام فرماتے ہیں ہم ہیں کل خلائق پہ حجت کل خلائق پہ حجت اور ہماری دادی فاطمہ ہم پہ حجت ہے ہائے ہائے جنہوں سمجھ آئیے اس جملے نہیں میں بسم اللہ کر رہا ہوں تھوڑا حد میرے واسطے دعا ہے نا اور خلائق کو کون سمجھے گا اس چھوٹی سی دنیا میں رہنے والا مولوی علی کی اختیار سوچ رہا ہے آوا جی عوامد علی شیخ صاحب کنویں کے اندر جو مینڈک ہوتا ہے نا اس سے پوچھنا کہ آسمان کتنا ہے وہ کہے گا جتنا مجھے نظر آ رہا
کیونکہ وہ کبھی کنویں کے باہر گیا ہی نہیں، اسے کیا پتا کہ آسمان کتنا ہے۔ تو چھوٹی سی دنیا میں رہنے والا مولوی علی کے اختیار سوچ رہا ہے، جو سائنس سے جا کے جو سائنس کہتی ہے یہ جو سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے یہ دنیا میں پہلا اور آخری سورج نہیں، پہلا اور آخری سورج نہیں، 10 لاکھ سورج اور ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، 10 لاکھ سورج اور ہیں اس کے پیچھے ہیں، 10 لاکھ سورج مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں، 22 کروڑ کہکشائیں مل کر ایک عالم بناتی ہیں، کل عالمین کی تعداد 18,000 ہے، علی سب میں ایک ہے۔ کنو سمجھ آئیے اس جملے دی، کنو سمجھ آئیے اس جملے دی؟ حیدری علی سب میں ایک ہے، کل عالمین کی تعداد 18,000 ہے۔ اس جملے نے تھوڑا سا پھر دوبارہ کر کے میں بسم اللہ کر رہا ہوں، اس سورج کے پیچھے 10 لاکھ سورج اور ہیں، سائنس کہتی ہے اس سورج کے پیچھے 10 لاکھ سورج اور ہیں، 10 لاکھ سورج مل کر ایک کہکشاں بناتے ہیں، 22 کروڑ کہکشاں مل کر ایک عالم بناتی ہیں، کل عالمین کی تعداد 18,000 ہے، علی سب میں ایک ہے، علی سب میں ایک ہے۔ ممبر کوفہ بیلی بادشاہ تشریف فرماتے، مولا فضائل سناتے گفتگو کرتے مولا نے یوں آسمان کی طرف اشارہ کیا، یوں آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اتنا علی نے کہا، علی نے پھر گفتگو شروع کی، ایک بندہ مجمع میں کھڑا ہوا، اس نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے یا علی کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یا علی کس سے باتیں کر رہے ہو؟ علی نے فرمایا اس بادل کے پیچھے ایک پرندہ ہے، سنہری رنگ کا ہے، سر پہ اس کا ایک تاج ہے، وہ کبھی زمین پہ ہے نہیں، آسمان پہ رہتا ہے، آسمان پہ مر جاتا ہے، وہ گزر رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا۔ کنو سمجھ آئی اس جملے تھی، کنو سمجھ آئی اس جملے تھی؟ یاد کسی کتے تو محتاج نہ ہو، میں نے جنہا مولا علی یاد مجھے چاہو نا، حیدری وہ گزر رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ اتنا اس مولا کا کہنا تھا، وہ بندہ زمین پہ بیٹھا، اس کے ساتھ والے 3 یا 4 بندوں نے ذہن میں سوچا کہ پتہ نہیں پرندہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں پرندہ ہے بھی کہ نہیں، اتنا ان کو سوچنا تھا۔ علی نے آسمان کی جانب اشارہ کیا اور پرندہ زمین پہ اتر آیا، آگے علی کے ہاتھ پہ بیٹھا، صحابہ کہتے اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں دیکھا ہی نہیں تھا، سنہری رنگ کا تھا، سر پہ اس کو تاج تھا، اس نے آگے علی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، علی پرندے سے مخاطب ہوئے، مخاطب ہو کے کہتے ہیں پرندہ بول اس زبان میں جس زبان کو یہ سمجھے، بول اس زبان کو جس زبان کو یہ سمجھے۔ پرندہ عربی زبان میں بولا، بول کے کہتا ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو۔ علی نے فرمایا رہتا بادلوں میں ہے، مر بادلوں میں جاتا ہے، زمین پہ تو آیا نہیں، پانی تو نے پیا نہیں، دانا تو نے چگا نہیں، رہتا بادلوں میں ہے، مر بادلوں میں جاتا ہے، اڑنے سے پہلے میرے نوکروں کو بتا کے جا وہاں پہ رہتا ہے، وہاں پہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے۔ پرندے نے اڑنے سے پہلے اپنے پار علی کے قدموں سے مس کیے، اڑتے ہوئے کہنے لگا یا علی تیری عزت کی قسم ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں بدول کے دشمن پہ سارے مل کے جلدی نہیں کرنی۔ اچھا میں بسم اللہ جتنا سن سو اتنا پڑھ سو، میں پہلے آکھے جتنا تو سن سو اتنا جی میں بسم اللہ کر رہا ہے تھوڑی محبت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں بدول کے دشمن پہ۔ اچھا ایک بندے نے پوچھا، مولا سے پوچھا
مولا یہ جو قرآن میں لیلۃ القدر ہے، میں بسم اللہ کروں، میں نے سمجھ آ گئی ہے تھوڑی مات پر سلام ہے، مولا یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا فضیلتوں والی رات ہے۔ مولا اس رات کو کیا ہوا تھا؟ فرمایا قرآن نازل۔ مولا اور کیا فضیلت ہے؟ فرمایا 1000 مہینوں کے اعمال کے برابر ہے۔ مولا اور کیا فضیلت ہے؟ فرمایا ایک نماز پڑھو 1000 مہینوں کے نماز کے برابر ہے۔ مولا اور کیا فضیلت ہے؟ فرمایا ایک اپنا نماز پڑھو، ایک عمل کرو 1000 مہینوں کے اعمال کے برابر ہے۔ اس نے کہا مولا اور کیا فضیلت ہے؟ بار بار پوچھتا رہا۔ مولا اگر زندگی میں بندہ لیلۃ القدر کو نہ پا سکے تو پھر امام نے فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ مولا اگر یہ موقع بھی نہ ملے، فرمایا ہمسائے سے سلوک کرنا، تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ ملے، فرمایا کسی یتیم کو کھانا کھلا دینا، تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ مولا یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے، بار بار پوچھتا رہا۔ زہرا کے بیٹے کو جلال آیا، جلال میں آ کے سچ سننا چاہتا ہے، قرآن میں لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے، رات سونے سے پہلے میری دادی زہرا کے دشمن پہ لعنت کیا کر، تجھے ساری رات لیلۃ القدر کا ثواب تجھے ساری رات لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ مولا ہر انسان پہ کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ فرمایا 2۔ مولا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ایک نیکی لکھتا ہے، گناہ لکھتا ہے۔ مولا جب کوئی بندہ نیکی کرے، فرمایا نیکی والے لکھتا ہے، گناہ والا امام فارغ بیٹھتا ہے۔ مولا جب کوئی بندہ گناہ کرے، فرمایا گناہ والا لکھتا ہے، نیکی والا فارغ بیٹھتا ہے۔ مولا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو دونوں کو مصروف کر دیتا ہو، فرمایا ہاں ہماری دادی زہرا کے دشمن پہ لعنت کیا کر، نیکی والا نیکی لکھنی شروع کرے گا، گناہ والا گناہ مٹانے۔ گناہ والا گناہ مٹانے شروع کرے گا۔ اور یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ بس آخری 2 جملے پیغام کے، جتنے میرے اہل سنت بھائی مجلس میں تشریف فرما ہیں ان کے لیے 2 جملے ہیں آخری کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تفصیل آگر سمجھ آگے۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، حسین کا ذکر ہے۔ یہاں پر فرقوں سے ہٹ کے مجلس حسین میں بلا مذہب و تفریق و ملت آپ تشریف لایا کریں، کیونکہ حسین فرقوں کا محتاج نہیں، حسین فرقوں کا محتاج نہیں۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں، جا قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر اس آگ کی طرف جا رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا تھا کہاں جانے کا رہتا؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اس سے بجھانے کے لیے جا رہا۔ انہوں نے کہا میلوں میں لگی آگ ہے، سالوں کی گئی ہوئی جنگل کی کٹھی لکڑیاں ہیں، تیرے ایک قطرے سے بجھ جائیں گی۔ اس نے کہا پتہ مجھے بھی یہ بجھنے کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر آگ پہ جائے گا تو جل دے گا؟ اس نے کہا جلتا ہوں جل جاؤں، مرتا ہوں مر جاؤں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا جب قطرے سے بجھنی نہیں تو آگ پہ جا کے کرے گا کیا؟ پرندے نے جواب دے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس نے کہا کم از کم اس قطرے کو آگ میں پھینکے میں اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آ تاکہ اللہ کو گواہ بنا سکے کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ اور یہ حسین کے عزاخانوں کے دروازے کھل گئے۔ حسین علیہ السلام ہر شہر میں شب عاشور کی شبی بنی رہی۔ حسین علیہ السلام ہور تلاش کر رہا ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے اس کے مجھے آؤ کوئی ہور بننا چاہے، شمع ہدایت جل رہی ہے، آؤ کوئی ہور بننا چاہے۔ یہ میں آپ سے بار بار اپیل کر کے منت کر کے، توجہ میری طرف رہے، آخری جملہ یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں، منت کر کے بار بار آپ سے اپیل کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام آپ شیعہ اہل سنت اہل حدیث کے چکروں سے باہر نکلیں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ فرقے تبدیل نہ کرو، سوچے تبدیل کرو، نظریات تبدیل کرو۔ زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے، تو ابھی تک مولوی کی ضد میں کھڑا ہے کہ مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ڈوب کے نہیں مرتے۔
ٹوٹتا وہ مولوی جھوٹ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، چوری کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، خودکش حملہ کروانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اور مجلس حسین میں آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جنہوں نے نکاح کرنے کے طریقے بتائے تھے، جنہوں نے حلال و حرام کی تمیز بتائی تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آ، یہاں پر آپ کو آ کے ملے گا کیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرے بدے حد ہیں جو کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ مسلمان بھی تھے، کلمہ بھی رسول کا پڑھتے تھے، لیکن آج کے دور میں کیسے پتہ چلے گا کہ حسین والے مسلمان کون سے ہیں اور یزید والے مسلمان کون سے ہیں؟ تو تھوڑی دیر کے لیے مجلس حسین میں آئے گا، تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھنے میں مجبور ہو جائے گا کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان ہے۔ یہ حسین والا مسلمان ہے اور یزید والا مسلمان ہے۔ جو لوگ ماتم میں فتوے لگاتے ہیں، زنجیر زنی میں فتوے لگاتے ہیں، میں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ ہر شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول پاک کا دانت مبارک زخمی ہوا، عہد میں سب نے دیکھا کہ رسول کا دانت زخمی ہوا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا۔ کنوں سمجھا یہ جملے؟ میں بسم اللہ کر رہا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کوئی بھی نہیں توڑا۔ میں بسم اللہ کر رہا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی ایک بھی نہیں توڑا، ایک نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے۔ صحابی وہ بھی تھے، قابل قدر وہ بھی تھے، رضی اللہ وہ بھی تھے، لیکن ان کا عشق اپنا تھا، وہ دیکھ کے برداشت کر گئے۔ ایک کا عشق اپنا تھا، ساری زندگی رسول کی زیارت کی نہیں، لیکن صحابی یہ رسول ہے، بات اڑتی اڑتی کرن پہنچ گئی کہ رسول کا دانت مبارک زخمی ہوا، اس نے پتھر اٹھایا، ایک جملہ کہا، فرمایا زکا ما زکل حبیب، تو بھی وہ چکھ جو محبوب نے چکھا، اپنا پہلا دانت توڑ دیا۔ ادھر اس کے ذہن میں آیا شاید اس کا یہ نہ ہو، اس نے دوسرا توڑ دیا، پھر ذہن میں آیا شاید اس کا یہ نہ ہو، اس نے تیسرا توڑ دیا، 32 کے 32 دانت توڑ دیے، 32 کے 32 دانت توڑ دیے۔ دکھ لے کے جاؤں گا 129 شمالی میں کہ بندہ جملے کو سمجھ کے پھر نہ بولا، 32 کے 32 دانت توڑ دیے۔ ادھر شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا، شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا۔ پھر رسول کو چاہیے تھا اپنے صحابہ سے کہتے، صحابہ جلدی کرو، گھوڑے دوڑاؤ، کرن چلے جاؤ، اویس کو گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ، میں اویس سے پوچھوں کہ میں زندہ تھا، تو نے میری زندہ کی یاد میں خون کیوں نکالا، تو نے میری زندہ کی یاد میں ماتم کیوں کیا؟ بجائے رسول کے روکنے کے، رسول نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا، اور صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں، اویس کے جھونپڑے سے۔ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بنگلوں سے نہیں، اویس کے جھونپڑے سے آئے۔ چلو رسول نے تو کہہ دیا تھا، پھر خدا کو چاہیے تھا رسول سے کہتا، میرا حبیب، میرا محبوب، اویس کو بلا اور بلا کے پوچھ، دانت دیے میں نے، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، تو نے میری نعمت کو ختم کر دیا۔ بجائے خدا کے روکنے کے، خدا نے جنت سے کیلا نازل کر دیا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، جوانی سلامت ہو رہے تھے کہ میرے محبوب کا عاشق ہے، منہ میں دانت نہیں، غذا اسے نرم چاہیے۔ آپ جو کر گئے، میں سطر تبدیل کر کے پڑھنے لگا ہوں، معصوم کے غم میں ماتم کرو، پھر لنگر خدا دیتا ہے۔ پھر لنگر وہاں سے آتا، خاندان چھوڑنا چھوڑ دینا، خاندان چھوڑنا بڑے چھوڑ دینا، اولاد چھوڑنی بڑے چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑنا بڑے چھوڑ دینا، کبھی بھی ولایت علی پہ سودا بازی نہ کرنا۔ اسی ولایت علی کو بچانے کے لیے بھائی نے سر دیا ہے، بہن نے برقع دیا ہے۔ اجرکم اللہ، جڑے وطن دے بہ کے بھی وطناں نوں مکان دے وینا ہے، وہ آج 13 محرم ہے، حسین دی جنگ مک گئی، علی دیاں دھیاں دی جنگ شروع ہو گئی۔ عزت زہرا دی قصے کدی بھی نہ پڑھا میں مصحف، اگر علماء اپنی کتاب وچ نہ لکھ دے کہ جڑی شام جو اوکھے سفر کر کے آئی ہے، وہ تیری میری واہ واہ سننے نہیں ہے، خود عالمہ غیر مولن ہے،
وہ ویکھنا ہی کیڑا عزادار میرے بھراواں نوں کیویں پرسا بیٹھا دے دے اپنی مجلس واسن تے نہیں ہنج آوے نہ آوے ہنج تیرے واسے چ نہیں ہائے تیرے واسے سے ہائے کر کے روندا میں ہائے کر کے روندا سید و ساجدین ہائے کر کے روے باکر دا بابا آکھیا ہائے پھپھی تیرا برکا بابے نال دا نہ میں بلندی اللہ جانے شرابیاں نال کیویں بلندی میں تو اردو چ مسائل پڑھے ہی نہیں اپنی زبان وچ بیٹھ مسائل پڑھدا کوشش کر رہے ہیں کہ جاڑی آنکھ چو آنسو آوے معتبر کتابیں لکھ دیا کہ عزادار دی آنکھ چو ہنجو آندی ہے وہ ہنج بی بی فاطمہ دے رومال جاندی ہے تو مجلس تو بعد سیدھا گھر جاندے بی بی زہرا سیدھی کربلا جاندی ہے جا کے حسین دی ذریعے جاندی حسین اٹھ تیرے زخمہ دی مرہم لے کے آئیاں حسین آئی تیرے عزادار اکٹھے ہو جان انہوں نے پرس دیتا ہے علامہ صدر دن قزوینی اپنی کتاب میں لکھا مر جاندہ کیسر اسکری بھری جمانی جو میں موت آ جاندی کدی بھی بی بی دے غربت دے لفظ میں کدی بھی نہ پڑھ دا اللہ کرے آج میں نے اتھائی موت آ جاوے اور اپنی کتاب میں لکھ دیں کہ جتھے بھین نو کسنا چاہی دا یہ اتھے بھیرا کس گیا ہے اور جتھے بھیران بھی نہیں جانا چاہی دا اتھے بغیر چادر دے بی بی زینب گئی حجروں کو من اللہ ہائے کر چھڑی ایک میری ہائے کر چھڑی ہاں جاوے نہ آوے ہائے تیرے باس سے چلی بس ہائے کر چھڑی عزت زہرا دی قسمیں کتاباں اٹھا کے بیکھو علامہ صدر دن قزوینی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جدو ایک قافلہ پاک سیدہ بازار شام جو گزر گئی ہے بی بیاں دے گزرن دے 6 مہینے بعد یمن دا ہیک تاجر تجارت واسطے شام آئے اس دیوہاراں دے لہو دے چھٹے ویکن ایک شامی نو آندا یار تو انو شرم نہیں ہوندی تسی قربانی چھتاں دے ذبح کر دے ہو اے شامی ٹکر مار کے آندا قربانیاں دے لہو نہیں میں سیدہ کولوں معافی مانگ جملہ پیانا وہ آندا قربانیاں دے لہو نہیں آئی تو 6 مہینے پہلے اے تو کس غریب دی بھیڑا گزریا ہے اے نہ حرام آزادیاں شامیاں اور نہ صحیح آزادیاں نو اتنے تازیاں نے مارین اور کسی دیوار دے زینب دا لہو کسی دیوار دے سکینہ دا لہو حاجروں کو من اللہ حاجروں کو من اللہ کس دیوار دے زینب دا لہو آخری جملہ ممبر چھوڑیں دا پیا بھائی نے ممبر دے وہاں کافی ٹائم ہو گیا علامہ صدر دن قزوینی نے لکھا کہ شام دے بازار سادہ گل معافی مانگ کے جملہ پیانا جڑے پردے دے میرے ماما بھینا تشریف فرمان ہے انہوں نے اس جملہ ہے جڑا تھوڑے لوگ غلط نگاہ دیکھی ہو شمر دا پترے کسی دا میں پتراں کسی دا میں بھیراں بھرے مجمع چو ہون کوئی ہائے کرے نہ کرے تسی جڑی پردے تشریف فرما ہو تسی ہائے ضرور کرے علامہ صدر دن قزوینی اپنی کتاب وچ لکھے میں نے موت آ جاندی بی بی دی غربت دا لفظ کدی بھی نہ پڑھدا کر کتاب وچ نہ ہوندا او لکھ دین کہ شام وچ ایک ایو جے وقت آ جائے جدوں عباس دے سر نے گھوڑے دی گردن نوں پرواز شروع کیتی ہے غازی دے سر کدی اس دیوار نال ٹکراندا ہے کدی اس دیوار نال ٹکراندا ہے حسین ویکھ کے عباس کیوں جلا لے تے عباس نے قرآن بھنگ کر او بھیڑ نوں ٹردے ویکھ حسین ویکھیا تے بی بی ایں ٹردی پئی ہے جی علی اکبر دی لاش تے حسین گیا ہے اللہ